بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل سید کوٹیکس۔ پاک ہے میرا رب جو دلوں کا حال جانتا ہے، مگر پھر بھی دنیا کے سامنے ہمیں رسوا نہیں کرتا۔ میرا رب اتنا کریم ہے کہ نیکی کے ارادے پر ثواب دیتا ہے، مگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق دے کر اسے ثواب میں تبدیل کر دیتا ہے۔ میں اپنے رب کی کس کس نعمت کا شکر ادا کروں؟ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ ہمیشہ دعا مانگا کریں، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو صرف ہماری سوچوں میں ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مسکراتے چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملنا دشمنی کو دور کرتا ہے۔ گفتگو ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان لوگوں کے دل میں اتر جاتا ہے یا لوگوں کے دل سے اتر جاتا ہے۔ ہر شخص کی پہچان علم سے نہیں بلکہ ادب سے ہوتی ہے۔ جو شخص کسی دوسرے کے عیب چھپائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ سب سے بڑی جہالت اپنے آپ کو بہتر سمجھنا ہے۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، کینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے۔ زہر مرنے کے لیے تھوڑا سا، مگر جینے کے لیے بہت پینا پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، محبت دور کے لوگوں کو قریب اور عداوت قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ اپنا غم کسی دوسرے کو مت سناؤ، اس سے دشمن خوش، دوست پریشان اور اللہ ناراض ہوتا ہے۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو اب انسانیت ختم ہو گئی۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی سکھانے والے کے لیے ہر شے بخشش مانگتی ہے، یہاں تک کہ دریا میں مچھلیاں بھی۔ سمجھدار انسان تمام انسانوں سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، خواہ دوسرا انسان استاد ہو یا گیٹ پر کھڑا چوکیدار۔ معافی مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم غلط اور وہ صحیح ہے، بلکہ اصل مطلب یہ ہے کہ ہم میں رشتہ نبھانے کی صلاحیت اس سے زیادہ ہے۔ جو شخص تمہاری نگاہوں سے تمہاری ضرورت کو سمجھ نہیں سکتا، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ تعلیم کی کمی کو تربیت اچھی طرح ڈھانپ لیتی ہے، لیکن تربیت کی کمی کو تعلیم کبھی پورا نہیں کر سکتی۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ ہنستے رہو گے تو دنیا ساتھ ہے، ورنہ آنسوؤں کو تو آنکھ میں جگہ نہیں دیتی۔ مطلب کی زبان اور میٹھی زبان آج کل لوگوں کی پسندیدہ زبان ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ دیکھنے میں کیسے ہیں، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو آپ دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو،
کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اپنے دل کے دروازے پر دربان بن کر بیٹھو، سوچو کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ اگر دل میں رکھنے کے قابل ہے تو رکھو، اگر نہیں تو نکال دو۔ زندگی اتنی بھی بری نہیں ہے کہ مرنے کو دل چاہے، بس اپنے لوگ ہی اتنا درد دیتے ہیں کہ جینے کو دل نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی ظاہر کر دو۔ عقل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی اپنوں سے ایسا درد ملتا ہے کہ آنسو تو پاس ہوتے ہیں مگر رویا نہیں جاتا۔ تھینک یو فار واچنگ۔